سیلاب، زلزلے اور ان کو جو امداد دی جاتی ہے صحت تعلیم کے لیے وہ بھی کھا جاتے ہیں. اور یہ الزام اس قدر سنگین تھا کہ پاکستان کو ملنے والی تمام وہ امداد جو صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، مشکل ترین حالات میں کبھی سیلاب اور زلزلے زدگان کے لیے ملتی ہے، لوگ وہ دینا بند کر دیتے. تو سرخرو صرف شہباز شریف نہیں ہوئے، سرخرو پاکستان ہوا ہے. عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کو گرانے کے لیے اس نے نہ پاکستان کے کوئی ادارے چھوڑے، نہ پاکستان کو چھوڑا، اور نہ کسی کوئی اصول اور ضابطہ رکھا. اور یہ الزام لگا کر ان کا خیال تھا کہ اس سے صرف شہباز شریف متاثر ہوگا، لیکن اس سے متاثر تو پاکستان ہوا. کئی سال تک پاکستان اور خصوصاً شہباز شریف کی جو بین الاقوامی ادارے تعریف کرتے رہے کہ کس طرح انہوں نے ملنے والی وہ یو ایس ایڈ کا ہو، وہ ڈیفٹ کا ہو، وہ اسی طرح باقی ملنے والی امداد ہو، کس بہترین طریقے سے استعمال کی ہے. عمران خان کو جب کوئی پاکستان میں کوئی اور نہ ملا تو انہوں نے برطانیہ کا ARY ڈیلی میل کی صورت میں اٹھا لیا، اس کو پاکستان بلایا گیا. شہزاد اکبر جیسے چیلے جو ہیں وہ لے کر آئے، ملاقاتیں کروائی گئیں، وہ تمام ڈاکومنٹس دیے گئے جو کہ وہ دے نہیں سکتے تھے. نیب کی تمام ڈاکومنٹ تک دسترس دی گئی، اور اس کے بعد جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. کہاں ہے آج شہزاد اکبر؟ وہ نظر نہیں آ رہا. بتائیں نا کہاں ہے وہ جو اس طرح فائلیں ہلا کر پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے، 200 ارب 400 ارب 500 ارب منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری، یعنی کون کون سی کہانی سناتے تھے. خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو نظام جو انصاف کا نظام ہے اس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، کہ آپ کو پاکستان میں عدالتیں بھی اچھی نہیں ملی، آپ کو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ عدالتوں سے بچ جاتے ہیں. اب تو برطانیہ کی عدالت سے بھی فیصلہ آ گیا، اب تو برطانیہ میں بھی معافی مانگ لی گئی. اور یہ پہلا فیصلہ نہیں، اس سے پہلے بھی نیشنل کرائم ایجنسی نے شریف فیملیز کے جو شکایات تھیں، جو کہ یہاں سے نیب کے لیٹرز تھے، اس پر بھی کلین چٹ دی تھی. تو اب خان صاحب کیا کہیں گے کہ آپ کو برطانیہ کی عدالتیں بھی اچھی نہیں ملی؟ یہ معافی سے پاکستان سرخرو ہوا ہے، کیونکہ یہ الزام پاکستان پہ تھا. اس سے صرف شہباز شریف سرخرو نہیں ہوا. اور ہم نے ڈیفیمیشن کیس یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کیے تھے، اور وہ کیسز آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں. جاوید صادق کے اس کا نام لے کے الزام لگایا گیا. شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف کیس کیا، عمران خان آج کے دن تک بھاگتا پھر رہا ہے، اس عدالت میں نہیں جاتا، جواب نہیں دیتا. صرف کوئی 1-2 مہینے نہیں، کئی سال ہو گئے ہیں. اسی طرح خواجہ آصف نے بھی کیس کیا. ہم ڈیفیمیشن کا کیس وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کے گریبان، اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے. خان صاحب آپ کیوں نہیں کرتے؟ فائنینشل ٹائمز نے آپ پر الزام لگایا کہ فورن فنڈنگ، اور آپ نے فنڈز لیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، آپ نے اس پہ کیس کیوں نہیں کیا؟ آج 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، کئی ماہ گزر گئے ہیں. فائنینشل ٹائمز پر کیس اس لیے نہیں کیا کہ آپ پر الزام سچا تھا کہ آپ بیرون ملک سے ڈالر امداد کے نام پر لے کر اپنی سیاست اور اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے رہے، بنی گالا چلاتے رہے، جہاز چلاتے رہے، کچن چلاتے رہے، پنکی پیرنی کے ناز نخرے ان پیسوں سے اٹھتے رہے، اور پاکستان کے خلاف کبھی دھرنے، احتجاج اور جلسے ان پیسوں سے کرتے رہے جو باہر سے امداد کے نام پر، چیریٹی کے نام پر پاکستان کے لوگوں کے لیے آئے تھے. ڈیفیمیشن کا کیس آپ نے کیوں نہیں کیا فائنینشل ٹائمز پہ؟ چلے چھوڑے، پرائیویٹ چینل کے اینکر شاہ زیب خانزادہ روز دھوتے ہیں آپ کو،
روز آپ کو ننگا کرتے ہیں, آپ کے کرتوت دکھاتے ہیں. بڑے دن گزر گئے ہیں, اعلان کیا تھا, ٹویٹ کی تھی, نعرے مارے تھے, عدالت لے کر جاؤں گا. لے جائیں نا عدالت, کیوں نہیں لے کر جاتے؟ نہ آپ برطانیہ کے جریدے کو, برطانیہ کے اخبار کو عدالت لے کر جاتے ہیں, نہ پاکستان کے اینکر اور اس کے چینل کو لے کے جاتے ہیں. لے کر جائیں. آپ نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ آپ کا دامن شہباز شریف یا نواز شریف کی طرح صاف نہیں ہے. آپ کا دامن داغدار ہے. اور ویسے بھی آپ الزام, آپ کے پاس نہ کردار ہے نہ کارکردگی ہے, صرف جھوٹے الزام ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کام کا مقابلہ کام سے نہیں کر سکتے, شہباز شریف یا نواز شریف کے کاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آپ نے ان کو صرف ہمارے کردار کو, ہمارے کام کو نیچا دکھانے کے لیے الزام لگا دیے. جتنے پیسوں میں سے شہباز شریف نے 4 میٹرو بنائی ہیں, آپ ایک نہیں بنا سکے. وہ کارکردگی جو پنجاب کی ہر گلی محلے میں اور پاکستان میں ہر جگہ بولتی ہے, سی پیک سے لے کے, گوادر سے لے کے, موٹر وے سے لے کے, آپ کے بجلی بنانے کے کارخانوں سے لے کے, نواز شریف کی جو کارکردگی کی کہانی ہے, آپ صرف الزام لگا سکتے ہیں, اور الزام بھی جھوٹے, اور پھر معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. اور اس پہ یہ جو آپ مرشد, مرید اور چیلوں کی کہانیاں ہیں, ذرا اندازہ لگائیں. یہ جو مرشد ہیں, ان کو شوہر بیچنے کی پرانی عادت ہے. یہ مرشد پہلے بھی ٹرینڈ ہیں اپنے شوہر کو بیچنا, اس کا نام بیچنا. پہلے ایف بی آر میں ہوتے تھے ان کے پہلے شوہر, وہاں بھی یہ پیسے پکڑا کرتی تھی. پیسے یہ پکڑتی تھی, کام شوہر کرتا تھا. یہاں بھی جو مرشد ہے وہ پیسے پکڑتی ہے, کبھی ہیرے, کبھی گھڑیاں, کبھی پلاٹ, کبھی زمین, اور کام اپنے مرید شوہر عمران خان سے لیا جاتا تھا. اور رکھے ہوئے چیلے ہیں, وہ چیلے جو کوئی کسی کو گھڑی بیچنے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لو بیٹے, یہ ہم نے پکڑ دکڑ کے لے لیا ہے, یہ بیچو, یہ ہیرا بیچو. کوئی چیلا ہیرے بیچ رہا ہے, کوئی چیلا گھڑیاں بیچ رہا ہے. اور وہ چیلے اور یہ مرشد جو ہے, ٹرینڈ ہے اپنے کیا پیسے پکڑنے میں, پرانا ٹرینڈ ہے. اور ایسا مرشد ہو اور مرید ہو خان صاحب جیسا رنگ باز, یعنی رنگ بازی, صادق و امین, مدینہ کی ریاست, پکڑنے ہیرے, بیچنی گھڑیاں, اور مدینہ کی ریاست. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور خان صاحب اسمبلی توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ توڑو اسمبلی نا. جس دن اسمبلیاں توڑو گے, یہ اسمبلیاں تمہاری انشورنس پالیسی ہیں, اسمبلیوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہو, تمہیں گرفتار کرنا اور قانون کے سامنے پیش کرنا آسان ہو جائے گا. کبھی پشاور چھپتے ہو, کبھی لاہور چھپتے ہو. کیوں؟ تمہیں پتا ہے تمہارے کرتوت کیا ہیں, کس کس چیز میں ابھی جواب دینا ہے. فورن فنڈنگ, گھڑیاں, توشہ خانہ, ہیرے, کرپشن کی ادویات سے لے کر اور کہاں کہاں تک سکینڈلز ہیں. تو اگر اسمبلی توڑو گے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی توڑو اور قانون کا سامنا کرو. اسمبلی توڑو اور پتہ چلے تمہاری سیاسی طاقت کتنی ہے. حکومت کے اندر بیٹھ کے سرکاری پروٹوکول میں, سرکاری جہازوں میں, سرکاری پورے کے وہ لوح لشکر کے ساتھ جلسے جلوس اور کہنا میں بڑا مقبول ہوں, یہ بات نہیں ہے. یہ مرشد اور یہ جو مرید ہیں, اور مرشد مرید اور جو چیلے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کا انتظام یہ ہوگا, قانون کے تحت ہوگا. ان کے کرتوت نظر آئیں گے, یہ قانون کے سامنے انشاءاللہ بے بس ہوں گے. اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے, آپ نے اٹھا کر الزام لگا دیا شہباز شریف پر, اس لیے وہ ڈیفٹ کی باہر سے آئی ہوئی امداد پہ. کبھی آپ الزام لگا دیتے ہو صرف اس لیے آئی ایم ایف کی ڈیل پر حملہ کرتے ہو کہ تمہارا اقتدار واپس آ جائے. کبھی تقرری پر حملہ کرتے ہو, اداروں پہ حملہ کرتے ہو کہ کسی طرح اقتدار کے لیے بلیک میل کر سکو. کبھی پاکستان کو بلیک میل کرتے ہو, کبھی اپنے سیاسی مخالفین کو. پاکستان کا جتنا مرضی نقصان ہو تمہیں کوئی فرق نہیں, کیونکہ تمہارا تو جو مرشد ہے اس نے سکھایا یہ ایک کام ہے,
کہ پیسے پکڑو اور کام کرو، اور تم مرید ہی ایسے ہو کہ تمہارا کام ہی ایسا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اوپر تم نے لبادہ اڑا ہوا ہے صادق و امین کا اور اندر گندے ترین ہو تم. تو یہ میں اسی الفاظ کے ساتھ اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. دیکھیں جو بے شرم لوگ ہوں ان کا کچھ نہیں بندہ کر سکتا، جنہیں شرم ہی نہ ہو، جو مکر جائے، جو بات جو کہے کہ کوا سفید ہے، جو کہے سورج مغرب سے نکلتا ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اب تو برطانیہ میں تو نون لیگ کی حکومت نہیں ہے. خان صاحب برطانیہ کی عدالتیں تو آپ کو بڑی پسند ہے نا جی، وہ تو آپ کہتے ہیں وہ تو معیار ہے انصاف کا، وہاں سے سیکھنا چاہیے. اب تو برطانوی عدالت سے فیصلہ آیا ہے، اور آپ نے عمران خان تھوڑے دن پہلے کہا تھا شہباز شریف پھنس گیا ہے. پھنسا وہ نہیں ہے، تمہارا اصل چہرہ، اور اب پتہ چلا ہے کہ انصاف ہو تو جھوٹے الزاموں کا کیا حالت ہوتی ہے. تو جو لوگ مکر جائیں، جو لوگ جنہیں شرم نہ ہو، انہیں کس طرح شرم دلوائی جا سکتی؟ دیکھیں کاروائی آلریڈی بہت سارے کیسز میں ہو رہی ہے، مگر ہر دفعہ وہ سٹے لے لیتے ہیں. میں نے ایف آئی اے کے پاس نہیں جانا، میں نے نیب کے پاس نہیں جانا، فلاں مقدمے میں میں پیش نہیں ہوں گا، کبھی اپنی ٹانگ کا بہانہ، کبھی اپنی کوئی اور بہانہ. لیکن ہم نے کوئی بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس نہیں بنایا، نہ ہم سیاسی مخالفوں پر کیس بنانے کے عادی. جو اصل بنتے ہیں، ہیرے بیچے ہیں وہ نکلیں گے ان کے پیٹ سے. گھڑیاں کے پیسے جو ہیں وہ بنی گالا سے کھود کر اگر نکالنے پڑے تو وہ بھی نکالیں گے، لیکن قانون کے مطابق. اور یہ کوئی ایک روح کہانی نہیں ہے، یہ مرشد اور مرید اور چیلوں کی کرپشن کی کہانیاں آنے والے دن میں آپ کو نظر آئیں گی. آلریڈی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نیب جو ہے اس پہ تحقیقات کر رہا ہے. نیب نے اس میں بہت سارے سابق وزراء کو بھی بلایا جو کہ کیبنٹ میں جنہوں نے یہ اپروو کی تھی ڈیل، اور اسی طرح اس پر کاروائی ہو رہی ہے. اور ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے، پہلے تو کبھی نظر نہیں آئی.